أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس میں غزوہ احد کے بعد اہل ایمان نے جس طرح سے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان مشرکین کا پیچھا کرنا چاہا، اس کے لیے تیار ہو گئے جو مشرکین پلٹ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران جو منافق تھے وہ لوگ پروپیگنڈا کر کے اہل ایمان کے دلوں کو پست کرنا چاہتے تھے، ان کی ہمت کو توڑنا چاہتے تھے، حوصلوں کو توڑنا چاہتے تھے۔ ایسے موقع پر انہوں نے منافقین کی باتوں پر توجہ نہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور اللہ کے راستے میں دوبارہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ یہ شیطان تھا جو اپنے کارندوں کو استعمال کر کے خوف اور دہشت پھیلانا چاہ رہا تھا۔ اسی ضمن میں چونکہ منافقین کو شیطان زیادہ استعمال کرتا تھا، منافق بظاہر اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کا دم بھرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر ان کا نفاق کھل کر سامنے آیا، جگہ جگہ انہوں نے مخالفتیں کی اور مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی، ان کی ہمتوں اور حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی، کھلم کھلا بعض جگہوں پر کفار کا ساتھ دینے لگے۔ تو ظاہر بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ ایک طرف یہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف کھلم کھلا مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اللہ کے رسول ظاہر انسان ہونے کے ناطے اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل کی جن کے بھی تلاوت کی گئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ کو لوگ پریشان، آپ ان لوگوں سے پریشان نہ ہو جائیں جو کفر کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں، یعنی جو منافق کفر کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں، کافروں کی باتوں سے جلدی متاثر ہوتے ہیں اور اپنے کافرانہ جذبات کو ظاہر کرنے لگتے ہیں، آپ کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو پریشانی ہوتی تھی کہ وہ ظاہر میں تو مسلمان تھے، اب اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہیں، کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی زبان بول رہے ہیں، تکلیف یقینی تھی۔ تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہو ایسے لوگوں سے،
جو کفر کے معاملے میں، کافروں کا عمل کرنے میں، کافروں کا ساتھ دینے میں، کافروں کی زبان بولنے میں جلد بازی اختیار کرتے ہیں۔ کہا انہم لن یضروا اللہ شیئا، ضر یضر کے معنی نقصان پہنچانا، یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی کافر ہو یا کافروں کا ساتھ دینے والے، یہ لوگ اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے ماننے والوں کا، اللہ کی بات پر لبیک کر کے نکلنے والوں کا کبھی نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیوں ان کو ڈھیل دے رہا ہے؟ یہ لوگ اتنا کھلم کھلا کفر کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی ڈھٹائی کو ظاہر کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اللہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ کرے، ان کے لیے کوئی حصہ نہ دے، اس لیے ان کو چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ کفر میں اور بڑھتے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ نے ایسے لوگوں کی سرشت بیان کرتے ہوئے، ان کی فطرت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو ایمان کے بدلے کفر کا سودا کرتے ہیں، یعنی ایمان کو بیچ کر کفر کو خریدتے ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دیتے ہیں، ایمان کے بجائے کفر کو پسند کرتے ہیں۔ کون تھے وہ؟ منافق تھے۔ یہی لوگ سارا پروپیگنڈا بھی کرتے تھے، سارا کھیل بھی بگاڑتے تھے، اور ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اندر اندر سے کافروں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتے، ان سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، خود انہی کا نقصان ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اس طرح سے اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو توڑنا چاہتے ہیں، اور ان کے دشمنوں کا ساتھ دے کر پیچھے سے چھرا گھونپنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ نے دوبارہ اس کی وضاحت کی کہ ان لوگوں کو جو چھوٹ دی جا رہی ہے، اب یہ نہ سمجھیے کہ اللہ ان سے خوش ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو چھوٹ دے رہے ہیں، کافر خوشحال ہیں، دن دولت ان کے پاس بہت ہے، طاقت شوکت ان کے پاس بہت ہے، تو کیا اللہ ان سے خوش ہے؟ تو یہ خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے رہا ہے تاکہ یا تو وہ توبہ کریں یا مزید اپنے کفر و شرک میں آگے بڑھتے جائیں، پھر اچانک ان کو پکڑ لے۔ جیسے آدمی مچھی پکڑتا ہے تو پہلے ان کو کھانے کے لیے ڈھیل دیتا ہے، جب مچھی پھنس جاتی پوری طرح سے تو اس کو فوراً کھینچ لیتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے انما نملی لہم، کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں، املا یملی کے معنی مہلت دینا، چھوٹ دینا، خیر لانفسہم، اس سے ان کے لیے بہتر ہے، اس میں ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو چھوٹ دے رہے ہیں تو اس سے ان کے لیے بہتر ہے، ان کا فائدہ ہے، یہ ان کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ انما نملی لہم، ہم تو اس لیے ان کو چھوٹ دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں بڑھتے چلے جائیں، یعنی یا تو توبہ کریں یا مزید گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، تاکہ ان کو سخت سے سخت اللہ کے یہاں عذاب مل جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کو تو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی بھی دی، اور جو منافق اور مشرک تھے، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ دھمکی دی، اور یہ بتا دیا، پہلی بات تو یہ بتا دیا کہ کافر منافق
ان لوگوں کی سازشوں سے آپ پریشان مت ہو جائیے، اس سے آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ دوسرا بتایا کہ کافر منافق یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس سے اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے ماننے والوں کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، خود انہی کا نقصان ہونے والا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ نے بتا دی، ان کو جو چھوٹ دی جا رہی ہے، چھوٹ دینے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، چھوٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مزید گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑے تو ان کو سخت سے سخت عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیغام کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔